بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو بہت خاص ہونے والی ہے کیونکہ ہم اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی افطاری کے بارے میں ذکر کریں گے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں سبھی نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا۔ ان کے دونوں بچے یعنی حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ ابھی چھوٹے تھے، لیکن انہوں نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا۔ مغرب کا وقت ہونے والا تھا، افطاری کا وقت تھا۔ سب کے سب مسلح بچھا کر رو رو کر دعا مانگ رہے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دعا ختم کر کے 4 روٹیاں بنائی، اس سے زیادہ ان کے گھر میں اناج نہیں تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا 4 روٹی لائی۔ پہلی روٹی اپنے شوہر علی رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے رکھ دی، دوسری روٹی اپنے بڑے بیٹے حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اور تیسری روٹی اپنے چھوٹے بیٹے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے رکھ دیتی ہیں، مگر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آدھی روٹی کھائی اور آدھی روٹی کو اپنے دوپٹے سے باندھ لیا۔ یہ معاملہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا اور کہا، اے فاطمہ، تجھے بھوک نہیں ہے؟ ایک ہی تو روٹی ہے، اس میں سے آدھی روٹی اپنے دوپٹے سے کیوں باندھ رہی ہو؟ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے علی، ہو سکتا ہے میرے بابا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو افطاری میں کچھ نہ ملا ہو، وہ بیٹی کیسے کھائے گی جس کے باپ نے کچھ نہ کھایا ہو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دروازے پر ہیں۔ یہ دیکھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے فاطمہ، تم دروازے پہ کیسے؟ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، مجھے اندر تو لے چلے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ جب افطاری کی روٹی کھائی تو آپ کی یاد آ گئی کہ شاید آپ نے کھانا نہیں کھایا ہوگا، اس لیے آدھی روٹی اپنے دوپٹے سے باندھ کر لائی ہوں۔ روٹی کو دیکھ کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے کہا، اے بیٹی فاطمہ، اچھا کیا جو روٹی لے کر آئی ہو، ورنہ چوتھی رات بھی تیرے بابا کی ایسی ہی حالت میں گزر جاتی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رونے لگتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روٹی مانگی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، بابا جان، آج میں اپنے ہاتھوں سے روٹی کھلاؤں گی، اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھلانے لگی۔ ایک مرتبہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شدید بیمار ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے منت مانگی کہ اے پروردگار، جب ہمارے دونوں شہزادے ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم 3 دن کے لیے روزہ رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے دونوں شہزادے صحت یاب ہو گئے۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تبارک و تعالی کی بہترین نعمتوں میں سے ایک نعمت جو پانی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی پیا اور روزے کی نیت کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ایسا ہی کیا، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی ایسا ہی کیا۔ یہ دیکھ کر ننھے شہزادے حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، اے نانا جان، اے بابا جان، اے امی جان، آپ اللہ تبارک و تعالی کے لیے پانی سے روزہ رکھتے ہیں، کیا ہمیں بھی اجازت ہے کہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالی کے لیے ایسا ہی روزہ رکھیں؟ تو ان پاک ہستیوں نے حضرت امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو چوما اور اللہ تبارک و تعالی کی خاطر روزے کی نیت کر لی۔ دن میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مزدوری کے لیے باہر تشریف لے گئے اور مزدوری کرنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ جو لے کر بازار سے تشریف لائے تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان جو کو پیس کر 5 روٹیاں بنائی۔ افطاری کا وقت قریب ہونے لگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی گھر میں تشریف لے آئے۔
امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دسترخوان پر بیٹھے اور 5 روٹیاں آپس میں تقسیم کی گئیں۔ جیسے ہی روزہ کھولنے کا وقت قریب آیا، اتنی دیر میں دروازے پر کوئی آیا اور آواز لگائی اور کہنے لگا کہ میں غریب ہوں، فقیر ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے کوئی مجھے روٹی کھلا دو۔ تو اللہ کے محبوب اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی میرے حصے کی روٹی لو اور سوالی کو دے آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، اس مستحب کو میں بھی اپنے حصے کی روٹی دے دوں گا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس مستحب کو دے دوں گی۔ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نانا جان، اس مستحب کو ہم بھی اپنے حصے کی روٹی دے دیں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 5 روٹی اس فقیر کو دے دی، پھر سب نے پانی سے افطار کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم کل روزہ رکھیں گے۔ پھر سحری کا وقت آیا، سب نے پانی پی کر سحری کی۔ ویسے ہی امام علی رضی اللہ تعالی عنہ مزدوری کرنے کے لیے باہر تشریف لے گئے۔ شام کو اتنا جو لے آئے جس سے 5 روٹیاں بن سکے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان جو سے 5 روٹیاں بنائی اور دسترخوان بچھایا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لائے اور افطاری کا وقت قریب آیا۔ دروازے پر پھر سے کوئی آیا اور کہنے لگا، میں یتیم ہوں، اللہ کے نام سے کوئی مجھے کھانا کھلا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے حصے کی روٹی اس مستحب کو دے دو۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، رسول اللہ، میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس کو دے دوں گا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، بابا جان، میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس کو دوں گی۔ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نانا جان، ہم بھی اپنے حصے کی روٹی دے دیں گے۔ سب کے سب نے 5 روٹیاں اس یتیم کو دے دی اور آپ سب نے پانی کے ساتھ افطاری کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور یہ ارادہ کیا کہ کل بھی روزہ رکھیں گے۔ تو ویسے ہی آپ سب نے پانی کے ساتھ سحری کی اور امام علی رضی اللہ تعالی عنہ مزدوری کرنے کے لیے باہر تشریف لے گئے۔ پورا دن مزدوری کرنے کے بعد اتنے جو لے آئے کہ 5 روٹیاں بن سکے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 5 روٹیاں بنائی اور دسترخوان سجایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی گھر میں تشریف لائے اور آپ حضرات بھی دسترخوان پر بیٹھے تو افطاری کا وقت قریب آنے لگا تو دروازے پر آواز آئی کہ میں ابھی قید سے رہا ہوا ہوں اور بہت بھوکا ہوں۔ مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ مدینہ شریف میں اس گھر سے زیادہ صحیح کوئی نہیں ہے، کوئی ہے اللہ کا بندہ جو بھوکے قیدی کو کھانا کھلا دے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، میرے حصے کی روٹی اس مستحق کو دے آؤ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس مستحق کو دے دوں گا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسن اور امام حسین رضی تعالی عنہ نے فرمایا کہ نانا جان، ہم بھی اپنے حصے کی روٹی اس مستحق کو دے دیں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام کھانا اس قیدی کو دے دیا اور ایک بار پھر سے پانی سے افطاری کی۔ سبحان اللہ۔ پیارے ناظرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کا اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلسل سحری اور افطاری میں پانی پی کر روزے رکھے اور خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھانا کھلایا، یہی ہے اہل بیت کی شان۔ ایسی ہی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کے پاس پہنچ جائے۔